ایک سال پہلے آپ نے دیکھا کرناٹکا کی سرزمین پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے آپ کے ذہن میں؟ ہماری ایک بہن کیا بات ہے ماشاءاللہ مسکان کو کالج سے باہر بٹھا دیا گیا. کیوں بٹھایا معلوم ہے آپ کو؟ حجاب کے نام پر. اللہ کہ اگر حجاب پہننا ہے تو اسکول میں انٹری نہیں دی جائے. کئی دن یہ مسئلہ چلتا رہا. اس زمانے میں ہماری قوم شرمندہ تو ہوئی. ہم نے عرس تو خوب منائے, قوالیاں تو خوب کی, ہم نے لنگر تو خوب کیے, چادر کے اور کس کس کے جلوس خوب نکالے. میں مخالف نہیں ہوں, جو ہمارے بزرگوں کی رسومات ہیں مخالف نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے 100% توجہ صرف انہی پر دی جو اور بھی ہماری قوم کی ضرورت کی چیزیں تھیں. ہم نے ذرے کے برابر اس پر کوئی توجہ نہیں دی. پورے ملک کے کونے کونے میں آپ دیکھیے جہاں ہمارے بزرگوں کی سرپرستی میں عرس ہوتا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ورنہ آپ دیکھ لیجئے جہاں کمیٹیاں بنی ہیں 5-5 لاکھ روپے کے قوال آتے ہیں. باضابطہ مقابلے بازی چل رہی ہے, تم مقابلہ کر رہے ہو, تمہاری بیٹیوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے. تم عرس اور قوالی میں مقابلے کر رہے ہو, تمہاری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے, تمہارے یہاں مقابلے بازی چل رہی ہے, تمہاری بیٹیاں خیروں کی تحلیز پر ہیں. تم مقابلے بازی کر رہے ہو, تمہاری بیٹیوں کو کالج سے نکال کے باہر بٹھا دیا جا رہا ہے. کاش کہ میرے ملک کے اندر میں ایک صوبے کی نہیں, پورے ملک کی نہیں, ایک شہر کی بات کرتا ہوں. اگر ایک شہر کے مسلمان پوری ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں ہمیں امام احمد رضا یونیورسٹی بنانی ہے, 1 سال بھی نہیں لگے گا. الحمدللہ سنیوں کے ہر شہر میں ایک یونیورسٹی تیار ہو کے حق ہے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. یزیدیوں کے پاس اتنا خزانہ نہیں ہے. کیا بات ہے, یزیدیوں کے پاس اتنا خزانہ نہیں ہے حسینی جتنا شربت میں محرم میں پلا دیتے ہیں. اتنا یزیدیوں کے پاس خزانہ نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات ہے, میری قوم کی غریبی دیکھنی ہے تو جمعے کے دن جب مسجد کا غلہ گھمایا جاتا ہے تب دیکھیں, اور اس قوم کی مالداری دیکھنی ہے تو شادی کے موقع پر پھول باجے دیجیے, ناچنے گانے والی عورتیں دیکھ لیجیے. نہیں میرے عزیزوں, بدلو اپنے انداز کو, بدلو اپنے مزاج کو, بدلو اپنے کردار کو. دنیا یہی تو چاہتی ہے تمہیں شراب و شباب میں ڈبو دیا جائے. دنیا یہی تو چاہتی ہے تم اپنے مقصد سے بھٹک جاؤ. دنیا یہی تو چاہتی ہے تم بھول جاؤ کہ تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا. دنیا یہی پلاننگ کر رہی ہے قوم مسلم کے جوان شراب و شباب کے نشے میں اتنا خود ہو جائے کہ انہیں اس بات کا احساس نہ رہے کہ قوم کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور حیرت کی بات آپ کو سننے میں لگے گی, ابھی 31 کی نائٹ گزری ہے, اس سے 2 دن پہلے شراب کے ٹھیکوں پر اتنے شہروں میں شراب ختم ہو گئی. 2 دن پہلے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ رات آنے سے 2 دن پہلے شراب کے ٹھیکوں پر شراب ختم ہو گئی. خرید کے رکھ لی ہمارے جوانوں نے پینے کے لیے کہ شاید وقت آ جائے گا تو ملے گی. شہروں میں میرج ہال بک کر دی گئی, کوئی نائٹ کلب ایسا نہیں تھا جو خالی رہا ہو. کون ہے یہ جوان؟ اے میری قوم کے 17-18 سال کے جوانوں, یاد رکھو تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم نے 17 سال کی جوانی میں محمد بن قاسم بن کر سندھ ہند پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہاری جوانی کا مقصد کیا ہے. حیرت کی بات ہے آج جتنی پستی کی طرف قوم مسلم جا رہی ہے, صرف غیروں کا دخل نہیں, ہماری اپنی بھی خامیاں ہیں, ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں. ساری چیزوں کا دار و مدار صحرا کسی اور کے سر پہ باندھتے رہیں گے, یہ انصاف کی بات نہیں. بدلنا ہمیں بھی ہوگا, بدلنا ہمارے انداز کو بھی ہوگا, سوچنا ہمیں بھی پڑے گا. لیکن پہلی چیز سوچئے موجودہ دور میں سیاست میں حصہ داری کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے موجودہ دور میں یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ فلاں پارٹی بی ٹی میں
یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بات غیروں ہی نے پھیلائی اور اس ڈر کے ساتھ پھیلائی کہ اتنا بڑا نیتا پورے ملک میں ہے نہیں، اتنا قابل نیتا پورے ملک میں نہیں، اتنا بےباک نیتا پورے ملک میں نہیں، اتنا بولنے والا نیتا پورے ملک میں نہیں، اور اتنا بڑا قانون جاننے والا نیتا پورے ملک میں نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کی عوام اس کے بیان سے متاثر ہو جائے، اس کی بے باکی سے متاثر ہو جائے، اس سے پہلے کہ قوم مسلم اس کے ساتھ جڑ جائے پہلے ہی نعرہ لگا دیا گیا یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی سلسلہ ہے، تاکہ قوم مسلم اس کے دامن سے جا کے جڑ نہ جائے۔ سمجھو میرے عزیزوں، سمجھو میرے عزیزوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب بات قرآن عظمت پاک کی عظمت کی آتی ہے تو بولنے والا وہ تنہا ایک ہی ہوتا ہے، جب بات عظمت رسول کی آتی ہے بولنے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ ناموس رسالت کے مسئلے پر بڑی بڑی خانقاہوں میں شہزادے بی بی نیند سو رہے تھے، اس زمانے میں امتیاز جلیل نے اتنی بڑی ریلی نکالی دنیا کو پتہ چل گیا محمد کے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین ناموس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بیگرام شریف، آمد حضور سہیل ملت۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ، بہت اچھے مفتی صاحب، بہت سارے لوگوں سے بعد میں ملاقات ہوئی، بہت سارے لوگوں سے بعد میں ملاقات ہوئی تو کہا نہیں ہم بھی پلاننگ کر رہے تھے۔ میں نے کہا جاؤ جا کے کہیں چہرہ چھپا لو، شرم آنی چاہیے تمہیں، قوم کے قائد اور رہنما بنتے ہو، جب ذرا سی تمہاری عزت کی بات آتی ہے تو پورے علاقے کے حافظ مولوی مولانا کر کے میٹنگ کر لیتے ہو، تمہاری عزت کی بات ہے۔ حضور کی عزت سے بات آئی تم نے کوئی میٹنگ نہیں کی، حضور کی عزت کی بات آئی تم نے کوئی مشورہ نہیں کیا، حضور کی عزت کی بات آئی تم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، حضور کی عزت کی بات آئی تم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر منبر پہ آنے والے کے لیے کہتے دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ شیر ایسے نہیں ہوتے ہیں، شیر تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھو حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کو انگریزوں نے جس زمانے میں گرفتار کیا، اعلان کیا مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کی سزا دی جائے گی، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ علامہ سید کفایت علی کافی نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا پینے حسن رہ جائے گا، اطلس و زمخات کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس گلے کے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی بندہ چچا بلبلیں اڑ جائیں گے، سورا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لوٹے یہاں، حشر تک ناموں نشانے سب ستر رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم ہر کسی کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا۔ شیر کی خاصیت یہ ہے جان دے دیتا میدان چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شیر میدان نہیں چھوڑتا ہے، شیر میدان نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، کچھ جگہوں پر احتجاج بھی ہوئے، جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے ایک حرف بھی کہا ہم ان کی جوتیوں سے لگنے والی خاک کو اپنے ماتھے پہ لگانے کے لیے تیار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ انہوں نے جملہ میرے رسول کے لیے کہا۔ قابل احترام ہے وہ لوگ جو حضور کے لیے کھڑے ہیں، قابل احترام ہے وہ لوگ جو حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہیں، قابل احترام ہے۔ ہیرو تو وہی ہے، ہیرو تو وہی ہے، ناچنے گانے والے ہیرو نہیں ہے، ہیرو وہی ہے جو حضور کی عزت سے بات آتی ہے تو پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہر چیز پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، عشق رسول پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، نام محمد پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صلی اللہ۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کتنی مائیں ایسی تھی، جب ریلی میں جانے کی بات آئی
کتنی مائیں ایسی تھی انہوں نے اپنے جوانوں کو گھر میں بٹھا لیا. اللہ کہا نہیں صاحب حالات خراب ہوں گے, ہو سکتا ہے لاٹھی چارج ہو جائے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا نام لسٹ میں آ جائے, آپ نہ جائیے گھر میں بیٹھیے. کتنے والد ایسے تھے جنہوں نے اپنے جوانوں کو گھر میں بٹھا لیا. میں کہتا ہوں بزدلو, حضور کی عزت کی بات آئی تو تم نے اپنے آپ کو بچا لیا. تمہاری یہ جوانی ہے کس لیے؟ یہ جوانی کس لیے ہے؟ میرے مرکز بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ, حضور تاج الشریعہ, کون تاج الشریعہ جس کے چہرے کو دشمن بھی دیکھتے ہیں تو بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. کون تاج الشریعہ نہ جس کے علم کی کوئی مثال ہے, نہ جس کے تقوی کی مثال ہے, نہ جس کی فقاہت کی مثال ہے, نہ تفقہ الدین کی مثال ہے. کون تاج الشریعہ قیامت تک کے آنے والے جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے, نہ سمجھ بنتے ہیں زندگی کے لیے, چیز مرنا ہے سب کچھ کے لیے. اللہ جواب دے بھائی. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. مفتی اعظم, مفتی اعظم. اللہ ہم تو بچا رہے ہیں اپنے آپ کو, ہم نے اپنے جوانوں کو بچا لیا, جانا نہیں دیا. بیٹا نام آ جائے گا نہیں نہیں, لیکن حضور کے غلام کبھی اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا پہلی رات کا دولہا, پہلی رات کا دولہا, پہلی رات کا دھولا, پھولوں کی سیج پر کون دولہا دنیا جسے حنظلہ کے نام سے جانتی ہے, پھولوں کی سیج پر شادی کی پہلی رات ہے, جنگ احد کا موقع ہے, پیغمبر کی آواز آئی ہے, اسلام کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہے. بیوی سے کہتے ہیں بیوی تو میرے لیے عزیز ہے, مگر اس کائنات میں تجھ سے زیادہ بھی کوئی عزیز ہے تو وہ صادق و مصدوق پیغمبر ہے, وہ سید المرسلین کی ذات ہے, وہ شفیع المذنبین کی ذات ہے. اے میری بیوی اگر زندہ رہو تو غازی کہلاؤں گا, شہید ہو گیا تو قیامت کے میدان میں تو شہید کی بیوی کہلائے گی. اللہ اکبر, دوڑتے گئے, پیچھے لگے, دشمنوں سے لڑے, شہید ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے کہا شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے مگر حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. سبحان اللہ. شان حضور کے غلاموں کی شان. ہمارے یہاں لوگ ڈر رہے تھے اپنے لیے, مگر یاد رکھیے گا کربلا میں زینب نے علی اکبر کو بچایا نہیں تھا. وہ جانتی تھی سامنے 22,000 کا لشکر ہے. میرے نبی نے عباس, میرے امام حسین نے حضرت عباس کو بچایا نہیں تھا. حضرت زینب نے کتنے نازوں سے پالا ہے علی اکبر کو, مگر حال یہ ہے جاتے ہیں تو زینب اپنے انداز میں کہتی ہے شہزادے جا, تو جا رہا ہے دین کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے, مگر میرے جوان یاد رکھنا تجھے قدم آگے اور پیچھے نہیں کرنا ہے. تو نام محمد میں نکلا ہے, قدم آگے بڑھاتے جانا. اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی ہے اور علی اکبر کو جب شہید کیا گیا, لاشا لایا گیا, سامنے رکھتی ہے اور پیشانی خدا کے سامنے رکھ کے کہتی ہے جان دے دل سے کتھی حق یہ ہے کہ حق ادا, جان دے دل سے کتھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. الحمدللہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کا وقت آیا ہے. میرے عزیزوں یہ نہ سمجھو کہ حضور کی عزت پہ کھڑے ہوں گے مشکلات راستے میں بہت آئیں گی. نہیں نہیں میرے عزیزوں, اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے,
اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. اللہ نے جب موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت میں موت آئے گی. میری قوم کے جوان اپنی موت اور زندگی کے حوالے سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں، ناموس و رسالت کے پہرے دار بننے کے لیے تیار نہیں. ورنہ دیکھ لو فلسطین کی سرزمین پر ہم نے دیکھا ہے ملبے کے ڈھیر پر بھی ہماری فلسطین کے جوانوں نے سجدے کیے ہیں. فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی تلاوت کی ہے، ملبے کے ڈھیر پر بھی اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی تلاوت کی ہے. رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی ہے. کون تھے؟ جوان تھے، جوان جن کے سینے میں صلاح الدین ایوبی کا جذبہ تھا. آج بھی میری قوم کے جوانوں میں اگر صلاح الدین ایوبی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی. یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، برداشت نہیں کرے گی. آپ کو معلوم ہے ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہماری تاریخ میں ایک بھی بزرگ نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. ہماری تاریخ میں ایک بھی بزرگ نہیں، سارے ہیرو ہمارے پاس ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. موبائل میں اسٹیٹس بھی لگایا کریں تو ذرا غور سے لگایا کریں. لوگ موبائل کے اسٹیٹس کو دیکھ کر آپ کے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. ناچنے گانے والے لوگ ہیرو نہیں ہوتے ہیں، ہیرو نہیں ہیں. ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی ہیں، ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہیں، ہمارے ہیرو حضرت علامہ خادم حسین رضوی ہیں، ہمارے ہیرو حضرت مفتی سلمان اظہری ہیں جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے پہرا دیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے دیکھا نہیں جسے حضور کے نام سے نسبت ہو جائے، جسے حضور کے نام سے نسبت ہو جائے. تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے؟ کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ کون جانتا تھا اشرف شیلانی کون ہے؟ ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے دور کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے نام کی برکت ہے. حضور کے ہو جائیے، حضور کے ہو جائیں گے زمانہ آپ کا ہو. زندہ باد زندہ باد. جتنی دیر آپ کو معلوم علامہ خادم حسین رضوی کا جب جنازہ تیار ہوا، قریب ملک کا سب سے بڑا جنازہ ہے. آپ کی نالج میں یہ بات؟ قریب ملک کا، یہ کسی ایم پی کا نہیں ہے، یہ کسی ایم ایل اے کا جنازہ نہیں ہے، یہ پی ایم کا جنازہ نہیں ہے، یہ سی ایم کا جنازہ نہیں ہے، یہ عاشق کا جنازہ ہے. عاشق، یہ عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا. اور حال یہ تھا جب جنازہ نکلا تھا تو دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا بھول سے نکلے محبوب کی گلیوں سے، ذرا بھول نکلے. اور جب کفن دیا گیا تو دنیا نے پکار کے کہا زمین میلی نہیں ہوگی، زمین میلا نہیں ہوگا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا. اس کے بعد دنیا نے کہا جب قیامت کا میدان ہوگا حال یہ ہوگا، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس سال سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا بھول سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا بھول کے نکلے. عاشقوں کے جنازے ایسے ہی نہیں نکلتے، عاشقوں کے جنازے پر تو دنیا رش کرتی ہے. کیا بات ہے. آج حیرت کی بات کیا ہے، ہم ظاہری طور پر کہتے تو ہیں حضور کے غلام ہیں، لیکن حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو ہمارے لہجے نرم کیوں پڑ جاتے ہیں. ہاں میرے امام نے کہا بات جب حضور کی عزت کی آئے لہجے نرم نہ رکھو. کیا بات ہے.
دماغ ٹھنڈا نہیں، اور دماغ ٹھنڈا کر لیا تم نے تو تم سچے عاشق نہیں. چونکہ میرے امام نے کہا دشمن احمد بشدت کیجئے، بالحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دیروں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. موجودہ دور میں جنہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی میرے نبی کی شان میں، ہمارے جوانوں کے دل ٹوٹ گئے، رنجیدہ ہوئے. میں نے کہا جوانوں گھبرائیے نہیں، جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جائیے اور ان کا ڈی این اے کرائیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں پہنچے آپ؟ ان کا ڈی این اے کرائیے. ڈی این اے کرانے کے بعد پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں، جو آپ کا نہیں، جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں. میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے. بے شک میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے. اور سنیے انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کر کے کیا بات ہے. اپنا انٹروڈکشن خود ہی کرا دیا. واہ واہ واہ. کیا کہنے، آپ نہیں پہنچے وہاں. کیا کہنے، کیا کہنے. ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حلالی ہے یا حرام ہے. ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حرامی ہے یا حلالی ہے. کیا بات ہے. لیکن انہوں نے حضور کی شان کو گستاخی کر کے بتا دیا او لوگوں مجھے حلالی نہ سمجھنا میں حرامی. انہوں نے خود ہی بتا دیا میرے نبی کی، اس لیے کہ جو حلالی ہوگا وہ رسول اللہ کا وفادار ہوگا، جو حلالی ہوگا وہ حضور کی شان کو گستاخی نہیں کرے گا. کون میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضور کی شان سبحان اللہ کسی حاسد سے نہیں، عاشق سے پوچھو حضور کی شان کیا ہے. وقت ایمان کہتا ہے عرش پہ تازہ کھیل جاؤ، فرش پہ ترک دور کاج پر لگائیے تیری ہی واسطہ. کتنے لوگ کہہ رہے تھے مٹا دیں گے نام. میں نے کہا دشمن حضور کی شان کو، حضور کی شان کو اس منبر میں بیٹھنے والے مولویوں نے نہیں مولا نے بڑھایا. حضور کی شان کو، حضور کی شان کو ہم مولویوں نے نہیں مولا نے بڑھایا ہے. اور حال یہ ہے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جل جانے والے حشر پر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نسب سے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ابو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ضرور کا سلاتے جائیں. تعریف حاسدوں سے نہیں عاشقوں سے کریں. عاشق کہتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، جس کے قلبوں کا دھوبن ہی آنے گیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہم سچوں کو رضا مصطفی جو ہے بے کسوں کا سہارا. سبحان اللہ. حضور کی شان حاسدوں سے نہیں، حاسدوں سے نہیں عاشقوں سے. عاشق کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے، بنے دو جہاں. یا رسول
رسول اللہ ہم جو بول رہے ہیں ہماری زبان میں حرکت ہے, ہمارے سینے میں دل ہے, ہماری جسم میں جان باقی ہے. میرا ایمان کہتا ہے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ چنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں بھون, بھون میں دلہن, سزائے مہن, پیش ہے ملن. یہ منو اما تمہارے لیے, سبابوں چلے کہ باغ پھلے, کہ پھول کھلے, کہ دل ہو پھلے, نباتیں پھلے, سلامیں کھلے. رضا کی زبان تمہارے لیے. تاریخ حاسدوں سے نہیں عاشقوں سے کرائیے, عاشق سے کرائیے. اور امام محمد رضا جیسا عاشق کیسا عاشق محمد رضا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں نا ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے. کیا بات ہے, کیا ہوتا ہے؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے پیٹ میں درد؟ اس سے آگے جملہ مناسب نہیں ہے. پیٹ میں درد کیا کہتے ہیں؟ بالکل کم پڑھے لکھے جو تعمیر ادب کی دستار بندی لیے ہوئے ہیں, ہاں ڈپلومے کر کر کے فارغ ہو رہے ہیں. کیا بات ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے, ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں بے وقوف, اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. جو حضرت نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے؟ تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کون اعلیٰ حضرت؟ سبحان اللہ. جس کا باپ اعلیٰ ہو, جس کی ماں اعلیٰ ہو, جس کا پیر اعلیٰ ہو, جس کا عشق اعلیٰ ہو. جب اتنے اعلیٰ ملتے ہیں, جب اتنے اعلیٰ ملتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے. اور جب بنتا ہے تو دنیا پکار کے کہتی ہے باقی نظامی کو ہے ہمالا رضا ہے کہ سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ, ماشاءاللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. اور کہہ کون رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اردو ہی نہیں پڑھنی آتی جنہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ لکیر کے فقیر جو نقل کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی عقل چاہیے, وہ بھی نہیں کر سکتے. مارہرہ مطہرہ سے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی ایسے دشمنوں کے لیے. فرمایا حضور اشرف ملت میں فرماتے ہیں مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی, تم پہلے ہی سینے میں چڑھ کے دکھلا دو. اے دشمنوں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, تم ہدایت کے بخشش پر دکھلا دو. مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی, تم پہلے ہی سینے میں چڑھ کے دکھلا دو. دشمنوں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, تم ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور یہ بات صحیح ہے. یہ جو آج اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں حضرت بننا چاہ رہا ہے نا, یہ ہدایت کے بخشش کی اردو بھی نہیں پڑھ سکتا. آج تک الجھے ہوئے ہیں کتے ہیں یا کتے ہیں. کیا بات ہے, آج تک الجھے ہوئے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کچھ کتے ہزار پھرتے ہیں. کتنے آج پریشان ہیں, کتے ہیں یا کتے ہیں. مگر وقت امام نے جس پس منظر میں یہ کلام کہا, سمجھنے والوں نے سمجھ لیا. گنبد خضرا کے سامنے مواجہہ شریف میں وقت امام کھڑا ہے, انتظار ہے, بیدار ہو جا. وقت امام کہتا ہے وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے
ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں آہت العیش کو کیے ہم ہیں آج تو بے قرار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مال کے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے چھپتے ہزار پھرتے ہیں اللہ اکبر اللہ جو اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں آ رہے ہیں انہیں اتنا بھی شور اور تمیز نہیں کتے ہیں کہ کتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آ رہے حسد مت کرو حسد کرنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا اور کسی چھوٹے کو تم بڑا نہیں کر سکتے اللہ نے جس کے لیے جو مقام مقرر کر دیا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا اور میں حاسدین کے لیے تو بڑا مسکرا کے کہتا ہوں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جھوٹی نوازشات کی بارش نزول ہے ہم کو ذلیل کرنے کی سازش نزول ہے ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کیا بات ہے واہ 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 کچھ لوگ حسد کی بنیاد پر یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں امام اہل سنت کی شان کو گھٹا دیا جائے تو گھٹائی سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب چڑھائے تجھے اللہ تعالی خدا نے جس کو بڑھایا ہو خدا نے جس کو بڑھایا ہو اور ہم نے تو افریقہ کے علاقوں میں یہاں تک دیکھ لیا الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی جامع ازہر شریف مصر میں افریقہ کے رہنے والے جو اردو زبان نہیں سمجھتے ہیں ان کی اپنی زبان ہے مگر ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو بھی یاد ہے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام ہم نے کہا کیا بات ہے تم بھی پڑھ رہے ہو تمہاری زبان یہ نہیں ہے وہ کہتے ہم پڑھتے تو ہیں سمجھنے تو نہیں آتا لیکن دل کو چھو جاتا ہے دل کو بہت اچھا لگتا ہے کون ہے یہ میرے امام نے عشق میں ڈوب کر تعریف کی ہم نے جامی کو پڑھا ہے ہم نے غالب کو پڑھا ہے ہم نے خفیف کو پڑھا ہے بڑے بڑے دیوان لکھنے والوں کے دیوان پڑھ لیے ہیں مگر یکائی ہے وقت امام کی جب میرا امام تعریف کرنے پہ آتا ہے تو جسم کے الگ الگ حصوں سے تعریف کرتے ہیں جب آنکھوں کا خیال آتا ہے وقت امام کہتا ہے جس کو رب اٹھ گئی پر میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام جب کانوں کا خیال آتا ہے وقت امام کہتا ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں تو سنے مصطفیٰ کی سماعت لاکھوں سلام جب حضور کے لبھائے مبارکہ کا خیال آتا ہے وقت امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے درستی پر دیا ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام جب ہاتھوں کا خیال آتا ہے فرماتے ہیں ہاں جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بہرے سخاوت لاکھوں سلام لوگوں نے ایک زبان میں نعت لکھی دو میں لکھی تین میں لکھی مگر چار میں لکھنے والا میرا امام ہے کیا بات ہے ایک وقت میں 4 زبانوں میں میرے امام نے کہا لم یات نبی کفی نظر مثل تو شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج تغا من بے کس طوفہ ہوش ربا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا میں نے بیچ میں ناموں سے رسالت کے اس باب میں امام محمد رضا کا ذکر کیوں کیا آپ جانتے ہیں کوئی انسان موجودہ دور میں محافظ ناموں سے رسالت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں امام احمد رضا کی محبت نہ ہو جب تک امام احمد رضا کی محبت نہ ہو حضور کی سجدہ پہرے دار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم نے دیکھا پورے ملک میں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں لیکن ناموں سے رسالت کے نام پر بولنے والے صرف سنی صرف سنی ہیں صرف امام احمد رضا والے ہیں صرف غوث و خواجہ والے ہیں جو آج حضور کی عزت کے لیے جس لائق ہیں جس قابل ہیں کھڑے ہوئے ہیں ورنہ بڑے بڑے لوگوں کو پڑی نہیں ہے وہ تو دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے نہ جانے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں میرے جوانوں یاد رکھو خدا نے تمہیں یہ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں دی ہے یاد رکھو یہ جوانی 4 دن کی ہے موت کا فرشتہ جب تمہاری دہلیز میں دستک دے گا بڑے بڑے سور دارا سکندر قبر کی
مٹی میں دبا دیے گئے، نہ ان کا نام زندہ ہے نہ ان کا مشن زندہ ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، خدا نے ہمیں یہ آنکھیں اور آنکھوں میں نور اپنے موبائل فون کے اندر زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال جو موجودہ دور میں میری قوم کے جوان رات کے اندھیرے میں زنا کے مناظر دیکھنے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، آنکھوں میں نور تمہارا اس لیے نہیں ہے، آنکھوں میں خدا نے نور تمہیں خزرہ دیکھنے کے لیے دیا ہے، خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ نہیں میرے عزیزوں، زنا کی طرف نہیں جانا ہے۔ آج دنیا کوشش کر رہی ہے، دنیا کوشش کر رہی ہے میری قوم کے جوانوں کو شراب و شباب میں ڈبو دیا جائے، دنیا کوشش کر رہی ہے میری قوم کے جوانوں کو عیاشیوں کی دہلیز میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، ورنہ 1400 سال کی تاریخ نہیں ہے۔ میری قوم کے جوانوں نے جب جب شراب و شباب ان کے سامنے پیش کیا گیا، میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر ماری اور پوری دنیا کے سامنے کہا تھا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پکڑا تو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین ناموس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن واحدی کانفرنس، فیضان بلگرام شریف، آمد حضور سہیل ملت، مفتی اشرف گیلانی صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ، چونکہ حضرت بھی ابھی تشریف لانے والے ہیں، حنیف القادری صاحب بھی ہیں، ہمارے بھائی محمد علی فیضی صاحب بھی ہیں، اور سب کو پڑھنا ہے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے، نہ ہمیں ایجوکیشن سے دوری بنانی اور نہ ہی ملک کی سیاست سے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ آدھی روٹی کھائیے لیکن بچوں کو ضرور پڑھائیے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ کوشش کیجئے گا اسکول بنائیں، کالج بنائیں، ہاسپٹل بنائیے، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک جوان لڑکی نے بنائی جس کو فاطمہ الفہری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے ساری دولت خرچ کر دی اس لیے کہ میری قوم زندہ و تابندہ رہے، اس لیے تھوڑے سے پیسے اپنے گھر کے نکال کے دے دیجئے۔ ہمارے گھر میں ٹائلز نہ لگے چلے گا، پتھر نہ لگے چلے گا، ماربل نہ لگے چلے گا، ہم 2000 روپے میٹر لیلن کا کپڑا نہ پہنے چلے گا، لیکن سوکھی روٹی کھا لیجئے، لیکن آنے والی نسل کو ایجوکیشن سے محروم مت رکھیے، اس لیے کہ آنے والا دور موجودہ دور سے اور زیادہ خطرناک ہے، جس کے اندر آپ کی آنے والی نسل کا تعلیم کے بغیر گزارا کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اور سیاسی طور پر ذرا سی سوجھ بوجھ پیدا کیجیے، جی جی بہت ضروری، سوجھ بوجھ پیدا کیجیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے الیکشن کے دن تک فیملی میں بھی فائنل نہیں ہوتا ہے کہ ساری فیملی کے لوگ ووٹ کس کو دیں گے۔ اللہ جی، الیکشن والے دن تک لاسٹ یہ ہوتا ہے، چونکہ ہماری قوم کو لنگر کھانے کی عادت بہت ہے اور لنگر بانٹنے کی بھی عادت بہت ہے، تو اب ووٹوں میں بھی لنگر بانٹا جاتا ہے۔ گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 لوگوں کو ایک ایک ووٹ دیں گے، کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے اس ووٹ کی۔ نہیں میرے عزیزو، چاپلوسی مت کیجئے، متحد ہو کر جو اس قوم کی قیادت کے قابل ہو اس کو جا کے ووٹ دیجئے، اس لیے کہ یہ گواہی ہے، ووٹ دیجئے مت، یہ گواہی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے کسی کے حق میں ناجائز گواہی دے دینا۔ شریعت نے ووٹ کو گواہی شمار کیا ہے، گویا کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قوم کی قیادت کے قابل ہے اور یہ قوم کی قیادت کے قابل نہیں ہے۔ ایسا مت کیجئے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچنے کے بعد آ کے کہتے ہیں حضرت جمعہ میں دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ ارے آپ سے بڑا ظالم کون ہے؟ پورے خاندان کے ووٹ کسی کو دے دیے 500 روپے میں، کہتے ہیں اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ نہیں، محلے کا الیکشن ہو، گلی کا الیکشن ہو، گاؤں کا الیکشن ہو، لیکن موجودہ دور میں امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ متحد ہو کر بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور آنے والے دور کی فکر کریں، مسجدوں کی حفاظت کی پرواہ کریں،
مدرسوں کی حفاظت کی پرواہ کریں, خانقاہوں کی حفاظت کی پرواہ کریں, علماء کی حفاظت کی پرواہ کریں. ورنہ سوچ لیجئے ایک اور محافظ ناموس رسالت, 2 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا, مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں. ہے کوئی بولنے والا نہیں؟ ہے کوئی اس مرد قلندر کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں؟ ہے کوئی سیاستدان نہیں؟ یاد رکھیے گا موجودہ دور میں فیصلے سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوتے ہیں. بہت سارے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے مسائل بہت سارے کوٹ کچہری تھانے تک جا چکے ہوں گے, آپ کو اندازہ ہے بہت اچھے سے. جس قوم کے پاس سیاسی پاور نہ ہو اس کی بات کہیں نہیں سنی جاتی. اس لیے اپنے اندر سیاسی شعور بھی پیدا کریں اور سیاسی پاور بھی پیدا کریں. سیاست کرنا ناجائز و حرام نہیں, بلکہ اپنی مسجد کے امام کو یہ ذمہ داری دے پوری قوم مل کر کہ الیکشن کے زمانے میں علماء باضابطہ پوری قوم کو جمعے کے اندر موٹیویٹ کریں کہ موجودہ دور میں ووٹ کسے دینا چاہیے, امت کا فائدہ کس کو ووٹ دینے میں ہے. ہم نے یہاں تک دیکھ لیا الیکشن کے زمانے میں اگر مسجد کا امام ایک جملہ ووٹ دینے کے لیے اپیل کرتے تو پورے محلے میں تماشا ہو جاتا ہے. امام نے سیاست کا جملہ مسجد میں بول دیا. ارے سیاست ناجائز و حرام نہیں ہے, ہماری زندگی کا حصہ ہے, اور موجودہ دور میں مسجدوں کے تحفظ کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. مدرسوں کے تحفظ کے لیے باعث ثواب ہے سیاست کرنا. اور ڈریے مت. آج بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت ہر جگہ ہمارا ذکر ہے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, آخری جملے چاروں طرف حضرت سوشل میڈیا پر ہمارا ذکر, الیکٹرانک میڈیا پر ہمارا ذکر, کیا بات, پرنٹ میڈیا پر ہمارا ذکر, ہر جگہ ہمارا ذکر ہے, ہماری بات ہے. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں چینل پر, ذکر ہماری ہے, کیا بات ہماری ہے. کبھی نکاح ہے, کبھی طلاق ہے, کبھی خلا ہے, کبھی رمضان ہے, کبھی شریعہ لاء ہے, کبھی سول جو ہے یکساں سول کوڈ ہے, کبھی وقف ہے. ہر جگہ ہماری بات ہے. میں کہتا ہوں جوانوں ڈریے مت, بات نہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات بات نہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے تبنے والے, اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, رکنا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب جا رہا ہمارا. کچھ بات تو ہے, کچھ بات تو ہے, کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یاد رکھیے گا آج وہی حوصلہ پیدا کیجیے جب بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر رنگین ہوئی جیل میں تھالی میں ان کے سامنے پیش ہوئے گئے اور کہا گیا دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی. اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہی گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی. تخت لندن تک چلے گی کوئی حوصلہ پیدا کیجئے. جب اشفاق اللہ خان کو انگریزوں نے پکڑ کے جسم کو جلا کر ان کے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا اور کہا چھوڑ دو آزادی کا نعرہ لگانا, ایسے عالم میں اشفاق اللہ خان نے مسکرا کے کہا تھا سنو ظالموں سنو, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. مجھے یاد آتا ہے ہمارے تیور جانتے ہو کیا تھے. بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے, حضرت امام موسیٰ کاظم حال کے ہے. بادشاہ وقت خلیفہ وقت کو بہت دشمنی ہے, اپنے بھرے دربار میں بلایا اور دربار میں جانتے کیوں بلایا, سب کے سامنے ذلیل و رسوا کروں گا, لوگ مذاق بنائیں گے ہنسیں گے, اس لیے بھرے دربار میں بلایا. ذرا توجہ سے جملہ سنیے گا,
آپ کے ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے گی. بھرے دربار میں خلیفہ نے بلایا اس لیے تاکہ مذاق بنائے, ذلیل و رسوا کرے. حضرت امام موسیٰ کاظم خلیفہ کے دربار میں آئے, پیروں میں عالی شان جوتا پہن کر, عالی شان جوتا پہن کر اس خلیفہ نے آپ کے جوتوں کو دیکھا اور لوگوں کے سامنے مسکرا کے کہا, اے لوگوں دیکھ رہے ہو, دیکھو یہ رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہے مگر عالی شان جوتا پہن کر آئے ہیں. اتنا کہنا تھا, امام موسیٰ کاظم نے ڈرا کے کہا, او ظالم, ہم عالی شان جوتا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے, ہمارے جوتوں پہ رہے, تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشی. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. ہم عالی شان جوتا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو. نہیں میرے عزیزوں, شراب و شباب کی طرف نہیں جانا ہے. آؤ عہد کرو. دنیا نے جب 40 دن تک ہمارے جوان کو روم کی سرزمین پر حجرے میں بند کر کے ایک لڑکی پیش کی تھی, اس کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے 40 دن کوشش کرتے کرتے عاجز آئی اور عاجز آنے کے بعد اس لڑکی نے جوان سے کہا تھا, جوان یہ تو بتا 40 دن ہو گئے کوشش کرتے ہوئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, تو نے ایک نظر میری طرف نہیں دیکھا, ایسا کون سا نشہ ہے. تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. جس کی نظر میں یار کے طلبے کا جلوہ ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں, با مقصد زندگی گزارو, اہل بیت کے دامن سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ, اپنے محلے کے علماء کی, علاقے کے علماء کی قدر کریں, محبت کریں, رسپیکٹ کریں اور ان کے دست و بازو بن جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب جب تک دنیا میں رہیں اللہ ہمیں محافظ ناموس مثالیں بنا کے رکھے, اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. میرے بولنے میں صحبت کوئی لفظ شروع ہو, آپ سب کو گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ اپنا محبوب کے سب سے میں معاف فرمائے. لہر عشق روتے شہ داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہو رہا ہے خدا, وہ کیا بہک سکے تو وہ سراغ لے کے چلے. السلام علیکم.